پوسٹ پارٹم ڈپریشن ماں بننے کے فوراً بعد جذباتی اور نفسیاتی علامات کا ظاہر ہونا ہے۔ ان علامات میں اداسی، مایوسی، غصہ، بے چینی، چڑچڑاپن، کرائنگ سپیلز، گلٹ کا شکار ہونا، ریگریٹ آف بینگ اے موم، اچانک سے یہ محسوس کرنا کہ دا ہیپیسٹ ٹائم آف یور لائف ہیز ٹرن انٹو دا سیڈسٹ ٹائم آف یور لائف، اور باڈی امیج کے بارے میں چینجز محسوس کرنا، اپنے آپ کو ناکارہ محسوس کرنا، خود اعتمادی میں کمی محسوس کرنا، یہ سارا کچھ ماں بننے کے فوراً بعد ایک عورت ان تمام مسائل سے گزرتی ہے۔ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی کچھ کے بارے میں اگر ہم کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کے بارے میں بات کریں تو ہر 5 میں سے ایک عورت پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی علامات سے گزرتی ہے۔ تقریباً 80% خواتین پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی علامات سے گزرتی ہیں، جو کہ ایک نارمل پروسیس کا پارٹ ہوتا ہے، اور ان 80% میں سے 15% خواتین ایسی ہیں جن کو کلینکل ڈپریشن ہوتا ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجی سے رہنمائی لینی پڑتی ہے اور اپنا پراپر علاج کروانا پڑتا ہے۔ اٹ از دا نمبر 1 complication that is associated with birth and even second cause of maternal death. So I'm hoping کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو خود ایک ماں ہیں یا ایک نئی ماں بننے جا رہے ہیں یا ایک کسی ماں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ ہمارا جو کلچر ہے وہ مدرہڈ کو بہت آئیڈیلائز بھی کرتا ہے اور فینٹیسائز بھی کرتا ہے۔ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو جو پہلی چیز اسے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے وہ خوشخبری ہے، وہ ایک یہ نیوز ہے جو کہ وہ اس گھر میں بریک کرے، اور اس سے سب امید رکھتے ہیں کہ خوشخبری کے بارے میں وہ بہت جلد آگاہ کرے اور اس مائل سٹون کو اچیو کرے۔ جب وہ پریگننسی کے عمل سے گزرتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح اس نے اپنا خیال رکھنا ہے، اس نے کھانا پینا کیا ہے، اس نے اپنا صحت کے لیے کیا کیا قربانی دینی ہے، اس نے اپنی ایک آنے والی زندگی جو اس کے اندر موجود ہے اس کے لیے کیا کیا قربانی دینی ہے۔ لیکن اس پورے پروسیس میں ایک عورت جو اس تمام مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا کہ اٹ سیلف وہ کن جذبات سے گزر رہی ہے، اس کے فیلنگز کیا ہیں، اس کا رویہ کیا ہے، وہ کیا سوچ رہی ہے، کیا خوف محسوس کر رہی ہے، ان انزائٹیز اور ان نیگیٹو سوچوں کے اوپر اس کے ساتھ بات نہیں کی جاتی۔ بے شک یہ ایک بہت بیوٹیفل ایکسپیرینس ہے، ایک خوبصورت احساس ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور ماں کا رتبہ حاصل کرتی ہے۔ اور اسی کی ایک ڈارک سائڈ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلیپ لیس نائٹس، کوئی اس عورت کو یہ نہیں بتاتا کہ پیدائش کے بعد اسے کن کن مراحل سے گزرنا ہے، جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، اور اس کا رویہ جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ جو بہت ساری چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے جو ایک چیز ہے وہ ہے سلیپ لیس نائٹس، راتوں کی نیند جو اس کی ڈسٹرب ہونے والی ہے، ہارمونل امبیلنس، غصہ آنا، چڑچڑاپن، اکیلاپن محسوس کرنا، بیٹھے بٹھائے رونا آ جانا، یہ ساری چیزیں مدرہڈ کے ساتھ اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی علامات بھی ہیں اور مدرہڈ کے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی۔ ماں بننے کے فوراً بعد جو پہلی چیز ایک عورت محسوس کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے ٹائم آف سیلیبریشن، رائٹ، کہ اس کے گھر نعمت آئی ہے یا رحمت ہوئی ہے، تمام لوگ اس کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس پورے سینیریو میں کوئی اس عورت سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کیسا محسوس کر رہی ہے، اس کا حال کیا ہے، وہ کن ذہنی آزمائش کے ساتھ گزر رہی ہے، اس چیز کے بارے میں بات نہیں کی جاتی، اور اندر ہی اندر وہ یہ سوچتی رہتی ہے کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا وہ ذہنی طور پہ تیار ہے اس چینج کو اپنانے کے لیے۔ اپنے بچے کو دیکھتی ہے اور اس کو یہ خیال آتا ہے کہ کہیں وہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے یا وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، لیکن اگر وہ اس بات کا اظہار بھی کرے تو اس کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تم ناشکری کر رہی ہو، ان لوگوں سے جا کے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے یا جو اس نعمت یا رحمت سے محروم ہے۔ اور پھر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ ایک ایسی بات تھی جس کو اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی فیلنگز ویلڈ نہیں ہیں، اور اس کو نہ وہ خود ایکنالج کرتی ہے، لیکن اس کو یہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ وہ ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ جو کہ اس کے جسم میں بھی چل رہی ہیں اور نفسیاتی طور پہ بھی چل رہی ہیں اور ذہنی طور پہ بھی چل رہی ہیں، ان سب سے کس طرح لڑے اور ان سب سے کیسے باہر نکلے۔ وہ ڈاؤٹس کا شکار ہوتی ہے، وہ ریگریٹس کا شکار ہوتی ہے کہ شاید یہ اس کی زندگی کا صحیح ڈیسیژن نہیں تھا، کیا اولاد کا آنا اس کو وہ خوشی نہیں دے رہا جیسا کہ لوگ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو خوشی محسوس کرنی چاہیے اور اطمینان محسوس کرنا چاہیے۔ یو مائٹ کویسچن یور ایگزسٹنس ایز اے مدر، اور یو فیل کہ یو آر ناٹ فٹ ایز اے مدر۔
آپ کویشچن کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ڈیسیژنس کے بارے میں, آپ ان کے رول کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو زندگی میں انہوں نے ڈیسیژنس کیے اپنے بچوں کے لیے, وہ آہستہ آہستہ آپ ان کے شوز میں جب کھڑے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ, تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے ایک کہ کس طرح سے بچوں کو انہوں نے پالا اور آپ کو کس طرح سے بچوں کو پالنا ہے. تو یہ ساری سوچیں جو ہیں وہ بھی ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. پیشنس کا جو لیول ہے وہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح کم رکھنا ہے, زیادہ رکھنا ہے, اور جو ایک صبر کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ عورت محسوس کرتی ہے کہ ناؤ اٹس دا ٹائم کہ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کرنا ہے. زیادہ تر اس طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ گڈ انف, آئی ول ناٹ بی بیک ٹو مائی نارمل اسٹیٹ. اب میں ویسی نہیں ہوں گی جیسا کہ میں پہلے تھی, نہ میں ویسے کام کر پاؤں گی, نہ میں چیزوں کو یا میں لائف کو انجوائے کر پاؤں گی, یا جو میں ذمہ داریاں پہلے نبھا رہی تھی ان کو اسی کوالٹی کے ساتھ نبھا پاؤں گی, کیونکہ اب ایک اور لائف ہے جس کے لیے آپ رسپانسیبل ہیں اور آپ آنسریبل بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک عورت کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں اور اس کو وہ شیئر بھی کرنا چاہ رہی ہوتی ہے, لیکن سم ہاؤ شاید کلچر کی وجہ سے یا جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اتنے سپورٹیو نہیں ہوتے یا وہ اتنے سیلیبریٹری ہوتے ہیں اس نئے مہمان کی طرف کہ ایک عورت کو مشکل لگتا ہے کہ وہ اپنی تمام فیلنگز کو شیئر بھی کرے, اور وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتی ہے. یہ جو ساری چیزیں ان کے بارے میں بات نہیں کی جاتی, اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو تب سامنے آتی ہیں. زیادہ تر بہت ساری ایڈوائسز نیو مدرس کو دی جا رہی ہوتی ہیں کہ اب انہوں نے ایک بچے کو پالنا کیسے ہے, اس کا سر کیسے بنانا ہے, اس کو برپ کیسے دلوانا ہے, اس کی ٹیک کیئر کیسے کرنی ہے, اس کو ریز کیسے کرنا ہے. آپ کو بہت ساری ایڈوائسز جو ہے وہ اپنے ارد گرد سے اور اپنے لوگ بھی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو مل رہی ہوتی ہیں. لیکن وہ جو ذہنی کیفیت سے ایک عورت گزر رہی ہوتی ہے اس ٹائم, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, اس کو کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہوتا, وہ اس کا جو وہ برڈن ہے اس کو اتارنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس سب کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پارٹنر کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے, آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جو ایک ریلیشن ہوتا ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں کھوتا ہوا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسپارک نہیں ہے, یا ایز اے روم میٹ آپ کو لگتا ہے کہ بس ایک روٹین ہے جو چل رہی ہے, بچے کے ساتھ وہ اٹھتا ہے, ڈائپر چینج ہوتا ہے, سوتا ہے, کھاتا ہے, برپ دلاتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. آپ کی جو نارمل انٹریکشن جو ہوتی ہے اپنے اسپاؤس کے ساتھ وہ کہیں کھو جاتی ہے, اس کا بھی آپ بہت فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ساری جو علامتیں ہیں یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کی ہیں جو کہ ایک عورت محسوس کرتی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت کم ایکنالجمنٹ ہے اور بات اس کے اوپر نہیں کی جاتی انفارچونیٹلی. All these challenges shake you to the core, and we cannot negate the fact that yes, new mothers do feel lost somewhere. یہ جو جذباتی مرحلہ ہے اس کو عام طور پہ بیبی بلوز کا نام بھی دیا جاتا ہے, اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ خواتین اس میں سے آٹومیٹکلی اور اپنی مدد آپ کے تحت خود بخود نکل آئیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ میں اس سے محبت کرنا چاہتی ہوں, آئی وانٹ ٹو فال ان لو ود دا نیو گفٹ دیٹ گاڈ ہیز گیون ٹو ہر. اور دوسری ہی طرف جو اس کے فیئرز ہیں, انزائٹیز ہیں, سیڈنس ہے, ہیلپ لیسنس ہے, وہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. تو ایک کنفلکٹنگ سچویشن ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا میں ٹھیک محسوس کر رہی ہوں, کیا میں فیصلے لے پاؤں گی, کیا میں ذمہ داری کو نبھا پاؤں گی. تو یہ جو کنفلکٹنگ سچویشن ہے یہ خواتین کو بہت زیادہ ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے, اور سم ٹائمز یہ بہت ڈیبلیٹیٹنگ بھی ہو سکتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے, نہ صرف بچے کے لیے لیکن بذات عورت کی اپنی ذہنی صحت کے لیے بھی. تو اس مرحلے میں کیا کرنا چاہیے, what to do, ہم کیسے اس مرحلے سے کسی عورت کو اس میں سے باہر نکال سکتے ہیں. تو اس کے لیے کچھ ٹپس میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو ہے ایکسیپٹنس. ایکسیپٹ کریں اس چینج کو, گریسفلی ایمبریس کریں مدرہڈ کو, اور اس کے ساتھ صرف جو اس کے پازیٹیو چینجز ہیں, یعنی کہ وہ جو گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو وہ نیگیٹو چیزیں بھی ساتھ آ رہی ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کریں. اور یہ اٹس نارمل, اٹس اوکے ٹو فیل دیٹ وے. اس میں گھبرانا نہیں ہے اور اس سے پریشان نہیں ہونا. آپ جو بھی محسوس کر رہی ہیں یہ اس مرحلے کا حصہ ہے, یہ ایک فیز ہے. This too shall pass. Go with the flow, slow and steady.
آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے وہ دن گزاریں، ایک ایک کر کے دن گزاریں کہ آج کا دن بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے، پھر کل کا دن جب شروع ہو تو کل کا دن بہت اچھے طریقے سے گزارنا ہے، اور اپنے بچے کے ساتھ ایک یادگار لمحات گزارنے ہیں، میموریز کریٹ کرنی ہیں. یہ سوچیں اپنے ذہن میں لے کر آئیں. پازیٹیو سوچیں، اپنی سلیپ کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، اپنی فیلنگس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ڈونٹ فیل شیم کہ میں یہ محسوس کر رہی ہوں، اس کے اوپر بات کریں. آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، آپ کے جو گھر والے ہیں، جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، ان سے زیادہ بات کریں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں. بی کائنڈ ٹو یور سیلف، ڈونٹ جج یور سیلف. زیادہ سے زیادہ پازیٹیو سیلف اسٹیٹمنٹس دہرائیں کہ آئی کین ڈو دس، آئی کین اینڈ آئی ول. آپ نے پوری ایک جرنی پریگننسی کی گزاری ہے اور آپ یہاں تک پہنچے ہیں سکسیزفلی، تو ڈیفینیٹلی اس سے آگے کی بھی جو جرنی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہونے والی ہے. اینڈ سونر اور لیٹر یو ول بی آؤٹ آف اٹ اینڈ دین یو ول بی پراؤڈ آف یور سیلف. سو پوسٹ پارٹم ڈپریشن از بیسکلی اے فزیکل اینڈ اے مینٹل کنڈیشن. اس میں جذباتی علامات کے ساتھ ساتھ جسمانی علامات بھی آ رہی ہوتی ہیں، اور کیونکہ ایک ہارمونل امبیلنس، پریگننسی اٹ سیلف از اے گیم آف ہارمونس جو کہ ایک عورت کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں اور اس پورے پروسیس کا پارٹ ہوتے ہیں. تو جب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں بننے کے فوراً بعد جو آپ کی ہارمونز ذہن میں نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں اور جو ہارمونز ہیں دے پلے اے میجر رول ان کریٹنگ دا پوسٹ پارٹم سمٹمز اینڈ فردر میکنگ اٹ آ ڈس آرڈر. Dopamine and serotonin, they are the major game changers and neurotransmitters that play a role, and their imbalance makes a woman to experience mood symptoms and behavioral symptoms as well. اس کے ساتھ ہی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو خواتین ہمارے نوجوان دوست مراکز صحت میں آتی ہیں، ان کو زیادہ تر ان کے گھر والے لے کر آتے ہیں اور وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ اپنا خیال نہیں رکھتی، اپنے بچے کا خیال نہیں رکھ رہی، دیواریں تکتی رہتی ہے، یا اس کو بیٹھے بٹھائے رونا آتا رہتا ہے اور کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے. اس کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ اس نے بچے کا ڈائپر چینج کرنا ہے، یا اس کو یاد کرانا پڑتا ہے کہ اس نے کھانا کھانا ہے. تو ایسی علامات کے ساتھ یا ایسی کمپلینٹس کے ساتھ جب ہمارے پاس خواتین وہاں آتی ہیں تو وہاں پہ ان کو ہم پراپرلی ان کی سوچوں کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کے رویوں پر کام کرتے ہیں، ان کو ایک مینٹل ہیلپ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کی برائٹر سائڈ کو دیکھ سکیں اور ان کا جو یہ فیز ہے وہ اس میں ایز پیدا ہو، اور ان کو ایک امید کی کرن جو ہے وہ ان سیشنز کے تھرو نظر آتی ہے. اور آفٹر دیٹ جب ان کا ٹائم بھی گزرتا ہے اور سیشنز کے ساتھ ساتھ دے امپروو اے لاٹ، اور یہ وہ بالکل اس فیز کے سے باہر جو ہے وہ ہیلدی وے میں نکل آتی ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اف یو آر ون آف دیم، اور اف یو آر ون آف دیم جن کا پیارا یہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، تو ان کو ہمارے سینٹرز پر لے کر آئیں. ایڈولسنٹ ہیلتھ سینٹرز، فیملی ہیلتھ کلینکس ہر سرکاری ہسپتال میں موجود ہیں جہاں پہ کوالیفائڈ سائیکالوجسٹ موجود ہیں. اور پلیز ان سمٹمس کو اگنور نہ کریں. آپ کی جو خواتین ہیں، آپ کی گھر کی خواتین ہیں، آئی ایم شیور وہ آپ کا بہت خیال رکھتی ہیں، اور جب ان کو ضرورت ہے تو بی ود دیم، لسن ٹو دیم اینڈ ہیلپ دیم، اور ان کو موٹیویٹ کریں کہ اف دے وانٹ سم پروفیشنل ہیلپ تو ان کو پروفیشنل ہیلپ لینی ہے، اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے اگر ان مسائل کے لیے وہ پروفیشنل ہیلپ جو ہے وہ سیکھ کریں. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اوکے اینڈ آل رائٹ ایٹ دی اینڈ سونر اور لیٹر.